عزیزوں کتنا قیمتی شعر سنایا کہ کربلا ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے، کٹ گئے سب کے گلے اور مرا کوئی نہیں۔ کربلا ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے، کٹ گئے سب کے گلے اور مرا۔ اس موقع پر مجھے بے ساختہ محترم رضا سرسوی صاحب یاد آتے ہیں۔ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، کئی سال پہلے انہی نے یہ مصرعے کہے تھے۔ کربلا ظلم کے خنجر کو بڑی حیرت ہے، کٹ گئے سب کے گلے اور مرا کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے۔ آپ حضرات نے یہ شعر سن ضرور رکھے ہیں، لیکن اس وقت پڑھوں گا ضرور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، جو شعر ہو اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا۔ آپ متوجہ ہو کے سنیے گا کہ کربلا پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ آل و قرآن دونوں ہیں موجود، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔ آل بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، آل و قرآن دونوں ہے موجود۔ اب شعر سنیے، آل و قرآن دونوں ہے موجود، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔ تو سر تو نیزے پر چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ سر تو نیزے پر چڑھ کے بول اٹھا، سر تو نیزے پر چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ تو ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر یہ ہرملا کیا ہے۔ ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر یہ ہرملا کیا ہے۔ آئیے حضرات، بہت ہی محترم نام، بڑے اعتماد کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ سماعت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہترین لب و لہجہ عالی جناب مولانا سید حسن مہدی صاحب میر پوری کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولود کعبہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، نعرہ صلوات۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بعدہ بزرگوں کی دعا ہے اور ہم ہیں، بزرگوں کی دعا ہے اور ہم ہیں، عمل پر تبصرہ ہے اور ہم ہیں۔ بزرگوں کی دعا ہے اور ہم ہیں، عمل پر تبصرہ ہے اور ہم ہیں۔ سہارا دے مجھے اے شیر مادر، علی کا تذکرہ ہے اور ہم ہیں۔ آپ جیسے سن رہے ہیں، بزرگوں کی دعا ہے اور ہم ہیں، عمل پر تبصرہ ہے اور ہم ہیں۔ سہارا دے مجھے اے شیر مادر، علی کا تذکرہ ہے اور ہم ہیں، علی کا تذکرہ ہے اور ہم ہیں۔ تفسیر حق کے خالق اکبر کی بات ہے، تو آپ بیداری کا ثبوت دیجئے تو میں بھی کچھ تفسیر حق، اگر قبل از وقت آ گیا ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مولانا کا قصور ہے۔ ملاحظہ کریں کہ تفسیر حق کے خالق اکبر کی بات ہے، تفسیر حق کے خالق اکبر کی بات ہے، قطرہ ہوں میرے لب پر سمندر کی بات ہے۔ تفسیر حق کے خالق اکبر کی بات ہے، قطرہ ہوں میرے لب پر سمندر کی بات ہے، قطرہ ہوں میرے لب پر سمندر کی بات ہے۔ دنیا جسے بھی چاہے امام حرم کہے، لب پر حرم کے آج بھی حیدر کی بات ہے۔
دنیا جسے بھی چاہے امام حرم کہے، لب پر حرم کے آج بھی حیدر کی بات ہے، لب پر حرم کے آج بھی حیدر کی بات ہے۔ مولانا رضوان صاحب ایک مطلع 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اہل علم کا مجمع ہے، طلبہ بھی ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ ملاحظہ کریں کہ کوئی شریعت نہ تھی مکمل شریعت مصطفیٰ سے پہلے۔ مدح حاضی میں تھوڑا سا پڑھ لینے دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ مزاج کے موافق شعر پڑھوں گا کہ کوئی شریعت نہ تھی مکمل شریعت مصطفیٰ سے پہلے، تحفظ دین کی بشارت نہ تھی علی کی ولا سے پہلے۔ تھوڑا جاگیے نا، بیداری کا ثبوت دیجئے۔ کوئی شریعت نہ تھی مکمل شریعت مصطفیٰ سے پہلے، تحفظ دین کی بشارت نہ تھی علی کی ولا سے پہلے، تو وضو ضروری ہے جس طرح سے نماز کی ابتدا سے پہلے، طہارت فکر ہے ضروری ولی حق کی ثنا سے پہلے۔ کوئی شریعت نہ تھی مکمل شریعت مصطفیٰ سے پہلے، تحفظ دین کی بشارت نہ تھی علی کی ولا سے پہلے، وضو ضروری ہے جس طرح سے نماز کی ابتدا سے پہلے، طہارت فکر ہے ضروری ولی حق کی ثنا سے پہلے۔ تو بتا دے سورج یہ راز کیا ہے، پہنچ کے مغرب میں کیوں ہے مدھم، ابھی توانا تھی تیری کرنیں دیار شیر خدا سے پہلے۔ بتا دے سورج یہ راز کیا ہے، پہنچ کے مغرب میں کیوں ہے مدھم، بتا دے سورج یہ راز کیا ہے، پہنچ کے مغرب میں کیوں ہے مدھم، ابھی توانا تھی تیری کرنیں دیار شیر خدا سے پہلے۔ اہل علم کا مجمع ہے، ذاکرین اعظام کا مجمع ہے، علماء کرام کا مجمع ہے، تاریخ سے آپ بخوبی واقف ہیں، بس اشارے کی ضرورت ہے۔ پس منظر آپ دیکھیں، سر منظر میں دکھاتا ہوں۔ بتا دے سورج یہ راز کیا ہے، پہنچ کے مغرب میں کیوں ہے مدھم، ابھی توانا تھی تیری کرنیں دیار شیر خدا سے پہلے، تبھی توانا تھی تیری کرنیں دیار شیر خدا سے پہلے۔ تو قصیدہ حسان ابن ثابت سنا رہا ہے غدیر خم میں، اہل علم موجود ہے، قصیدہ حسان ابن ثابت سنا رہا ہے غدیر خم میں، خدا کی رحمت ہو اس پر لیکن منافقت کی گھٹا سے پہلے۔ قصیدہ حسان ابن ثابت سنا رہا ہے غدیر خم میں، قصیدہ حسان ابن ثابت سنا رہا ہے غدیر خم میں، خدا کی رحمت ہو اس پر لیکن منافقت کی گھٹا سے پہلے، خدا کی رحمت ہو اس پر لیکن منافقت کی گھٹا سے پہلے۔ اور یہ دو شعر ملاحظہ فرمائیں گے، آخری 2 شعر خاص طور پر قافیے پہ توجہ چاہتا ہوں کہ قصیدہ حسان ابن ثابت سنا رہا ہے غدیر خم میں، خدا کی رحمت ہو اس پر لیکن منافقت کی گھٹا سے پہلے، ہے فرق محمود اور محمد میں ممکنہ اور وجوبیہ کا۔ اہل علم موجود ہے فرق محمود اور محمد میں ممکنہ اور وجوبیہ کا، کوئی نہ تھا جس خدا واحد محمد و مرتضی سے پہلے۔ ہے فرق محمود اور محمد میں ممکنہ اور وجوبیہ کا، کوئی نہ تھا جس خدا واحد محمد و مرتضی سے پہلے۔ چونکہ یہ محفل بھی ایک مدرسے میں ہو رہی ہے اور میں بھی ایک مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، ناظمی عربی کالج سے، خیر اب تو واضح بھائی میں اس شعر پہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا، قافیے پہ توجہ فرمائیے گا کہ کوئی نہ تھا جس خدا واحد محمد و مرتضی سے پہلے، تو ہر ایک محمد ہے اس چمن کا، ہر ایک جز 14 پنکھڑی کا، ہر ایک محمد ہے اس چمن کا، ہر ایک گل 14 پنکھڑی کا، تصور کلیہ ابس ہے تصور جزیہ سے پہلے۔ ہر ایک محمد ہے اس چمن کا، ہر ایک گل 14 پنکھڑی کا، تصور کلیہ ابس ہے تصور جزئیہ سے پہلے، تصور کلیہ ابس ہے تصور جزئیہ سے پہلے، دل حسن مضطرب ہے یارب امام آخر کا خواب ہی میں، دل حسن مضطرب ہے یارب امام آخر کا خواب ہی میں، معاف کر کے میری خطائیں دکھا دے جلوہ قضا سے پہلے، معاف کر کے میری خطائیں دکھا دے جلوہ قضا سے پہلے۔ جی ہاں، میں نے یہ شعر
اس لیے اس امام کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہی منتقم خون حسین ہے۔ اور دیکھیے میں جتنی دیر سے محفل میں آ کے بیٹھا ہوں، چاہے ناظم صاحب سے پہلے کا شاعر یا ناظم صاحب کہیں نہ کہیں سے کربلا تک پہنچتے ہیں، اور ہمارے خون میں کربلا رسی اور بسی ہوئی ہے۔ کربلا سے جدا ہو کہ ہم ایک پل بھی جی نہیں پاتے۔ کربلا امانت ہے مظلوم حسین کی، مظلومہ بہن زینب کی، جو ہمارے پاس ہے غم کربلا، اور انشاءاللہ اس امانت کے ساتھ ہم وہاں پہنچیں گے۔ اور کربلا کسی دور میں خاموش نہیں رہی ہے، جوش ملیح آبادی کی قسم، کربلا کسی دور میں خاموش نہیں رہی۔ ملاحظہ فرمائیں گے کربلا اب بھی ستم سے برسرے پیکار ہے۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں گے، کربلا اب بھی ستم سے برسرے پیکار ہے، اپنے مرکز پر ابھی بھی شاہ کا انکار ہے۔ جاگیے جاگیے، کربلا اب بھی ستم سے برسرے پیکار ہے، اپنے مرکز پر ابھی بھی شاہ کا انکار ہے۔ غم نہیں کوئی اگرچہ راستہ دشوار ہے، پرچم غازی ہمارا قافلہ سالار ہے۔ کربلا اب بھی ستم سے برسرے پیکار ہے، اپنے مرکز پر ابھی بھی شاہ کا انکار ہے۔ غم نہیں کوئی اگرچہ راستہ دشوار ہے، پرچم غازی ہمارا قافلہ سالار ہے۔ تخت شاہی ہے ہماری ٹھوکروں میں آج بھی، ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا درکار ہے۔ تخت شاہی ہے ہماری ٹھوکروں میں آج بھی، ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا درکار ہے۔ تو یہ تو قیدی ہے، انہی سے لے لے بیعت اے یزید، سلطنت تیری ہے، تیرا گھر تیرا دربار۔ غم نہیں کوئی اگرچہ راستہ دشوار ہے، پرچم غازی ہمارا قافلہ سالار ہے، پرچم غازی ہمارا قافلہ سالار ہے۔ تخت شاہی ہے ہماری ٹھوکروں میں آج بھی، ہم عزاداروں کو زہرا کی دعا درکار ہے۔ تو یہ تو قیدی ہے، انہی سے لے لے بیعت اے یزید، سلطنت تیری ہے، تیرا گھر تیرا دربار ہے۔ تو ایک قیدی نے تیری اوقات بتلا دی یزید، ایک قیدی نے تیری اوقات بتلا دی یزید، تو نے سوچا تھا یہ کیا بولے گا یہ بیمار ہے۔ ایک قیدی نے تیری اوقات بتلا دی یزید، تو نے سوچا تھا۔ ایک قیدی نے تیری اوقات بتلا دی یزید، تو نے سوچا تھا یہ کیا بولے گا یہ بیمار ہے، تو نے سوچا تھا یہ کیا بولے گا یہ بیمار ہے۔ تو سید سجاد کے خطبوں نے ثابت کر دیا، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے۔ سید سجاد کے خطبوں نے ثابت کر دیا، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے۔ نہ جانے اس مجمع کو کیا ہو گیا، کیوں اسے ناگوار گزر رہا ہے۔ سید سجاد کے خطبوں نے ثابت کر دیا، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے، جس کو زنجیروں میں جکڑا ہے وہی مختار ہے۔ مطلب دو تین شعر اور دیکھ لیں کہ تشنگی کے نام کا ہے بول بالا آج بھی، تشنگی کے نام کا ہے بول بالا آج بھی، پیاس کے گرداب میں ہے ذرہ ذرہ آج بھی۔ تشنگی کے نام کا ہے بول بالا آج بھی، پیاس کے گرداب میں ہے ذرہ ذرہ آج بھی۔ غور سے دیکھے زمانہ ظلم کے رخسار پر، ہے عیاں ننھی سکینہ کا تماچا آج بھی۔ غور سے دیکھے زمانہ ظلم کے رخسار پر، ہے عیاں ننھی سکینہ کا تماچا آج بھی۔ 14 صدیاں ہو گئیں لیکن وفا کے ملک میں، حضرت عباس کا چلتا ہے سکہ آج بھی۔ تھوڑا جاگیے نا، 14 صدیاں ہو گئیں لیکن وفا کے ملک میں، حضرت عباس کا چلتا ہے سکہ آج بھی، حضرت عباس کا چلتا ہے سکہ آج بھی۔ جس طرح عباس کی تحریر لشکر بن گئی، پھر زمین پر یوں کسی نے خط نہ کھینچا آج تک۔ جس طرح عباس کی تحریر لشکر بن گئی،
پھر زمین پر یوں کسی نے خط نہ کھینچا آج تک، تو پنجتن کی حکمرانی ہے ابھی کونین میں، اس لیے غازی کے پرچم میں ہے پنجہ آج تک۔ پنجتن کی حکمرانی ہے ابھی کونین میں، اس لیے غازی کے پرچم میں ہے پنجہ آج تک۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا، جن توانائیوں کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں بغیر تعصب کے انہی توانائیوں سے سنیے گا، اس لیے کہ تعصب اس قبیلے کا شعار نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ پنجتن کی حکمرانی ہے ابھی کونین میں، اس لیے غازی کے پرچم میں ہے پنجہ آج تک، تو اس لیے جاتے ہیں آنسو روضہ حور کی طرف، حور کی پیشانی پہ رومال زہرا۔ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں آپ، بڑی محنت سے شاعر شعر کہتا ہے نہ ہم لوگوں سے تعصب کا دور دور کا رشتہ ہے، خدا کرے اس قوم کو تعصب کی نظر کبھی نہ لگے جیسا کہ اب تک نہیں لگی۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آلہ۔ تشنگی کے نام کا ہے بول بالا آج تک، پیاس کے گرداب میں حیدر بھائی، پیاس کے گرداب میں ہے ذرہ ذرہ آج تک، غور سے دیکھے زمانہ ظلم کے رخسار پر، ہے یا ننھی سکینہ کا تماچا آج تک، جس طرح عباس کی تحریر لشکر بن گئی، پھر زمین پر یوں کسی نے خط نہ کھینچا آج تک، پنجتن کی حکمرانی ہے ابھی کونین میں، اس لیے غازی کے پرچم میں ہے پنجہ آج تک، اس لیے غازی کے پرچم میں ہے پنجہ آج تک، اس لیے جاتے ہیں آنسو روضہ حور کی طرف، حور کی پیشانی پہ ہے رومال زہرا آج تک، اس لیے جاتے ہیں آنسو روضہ حور کی طرف، حور کی پیشانی پہ ہے رومال زہرا آج تک، رشک کرتا ہے زمانہ حور تیری تقدیر سے، حور ملا پر ہنس رہا ہے بچہ بچہ آج تک، رشک کرتا ہے زمانہ حور تیری تقدیر پر، رشک کرتا ہے زمانہ حور تیری تقدیر پر، حور ملا پر ہنس رہا ہے بچہ بچہ آج تک، حور ملا پر ہنس رہا ہے بچہ بچہ آج تک، تو ہاتھ کانپا تیر چھوٹا چیخ اٹھا حور ملا، ارے سورما مثل علی اصغر نہ دیکھا۔ ہاتھ کانپا تیر چھوٹا، ہاتھ کانپا تیر چھوٹا چیخ اٹھا حور ملا، سورما مثل علی اصغر نہ دیکھا آج تک، سورما مثل علی اصغر نہ دیکھا آج تک، ہاتھ کانپا تیر چھوٹا چیخ اٹھا حور ملا، سورما مثل علی اصغر نہ دیکھا آج تک، سورما مثل علی اصغر نہ دیکھا آج تک۔ اور یہ میرے برادر عزیز ارشد صاحب اللہ بہت پہلے فرمائش کی تھی کہ اس محفل میں ضرور جناب عباس کے حوالے سے دو تین بند مسدس کے ہیں، آپ کی فرمائش پوری کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک منظر ہے کہ عباس نے جس وقت ترائی پہ نظر کی، ملاحظہ کیجئے گا، بس دو تین بند، عباس نے جس وقت ترائی پہ نظر کی، جبریل نے گھبرا کے کلائی پہ نظر کی، عباس نے جس وقت ترائی پہ نظر کی، جبریل نے گھبرا کے کلائی پہ نظر کی، افلاک نے حیدر کی کمائی پہ نظر کی، خلاق دو عالم نے خدائی پہ نظر کی، افلاک نے حیدر کی کمائی پہ نظر کی، خلاق دو عالم نے خدائی پہ نظر کی، تو ذی روح کوئی موت سے آزاد نہ ہوگا، اب فرش زمین اجڑا تو آباد نہ ہوگا، ذی روح کوئی موت
موت سے آزاد نہ ہوگا، ذی روح کوئی موت سے آزاد نہ ہوگا۔ اب فرش زمین جو بھیا چائے روک دو خدا کے واسطے، ذی روح کوئی موت سے آزاد نہ ہوگا۔ عباس نے جس وقت ترائی پہ نظر کی، جبریل نے گھبرا کے کلائی پہ نظر کی، افلاک نے حیدر کی کمائی پہ نظر کی، خلاق دو عالم نے خدائی پہ نظر کی، ذی روح کوئی موت سے آزاد نہ ہوگا۔ اب فرش زمین اجڑا تو آباد نہ ہوگا، اب فرش زمین اجڑا تو آباد نہ ہوگا۔ جبریل کو یاد آ گئی خیبر کی لڑائی، جبریل کو یاد آ گئی خیبر کی لڑائی، پر اپنا سمیٹے ہوئے دیتے ہیں دہائی۔ عباس تیرے نام شجاعت کی خدائی، تلوار نہ لے ہاتھ میں شبیر کے بھائی۔ جبریل کو یاد آ گئی خیبر کی لڑائی، پر اپنے سمیٹے ہوئے دیتے ہیں دہائی۔ عباس تیرے نام شجاعت کی خدائی، تلوار نہ لے ہاتھ میں شبیر کے بھائی۔ تو زہرا کی دعا فاتح خیبر کے پسر ہو، تم غیظ میں دیکھو تو زمین زیر و زبر ہو۔ زہرا کی دعا فاتح خیبر کے پسر ہو، تم غیظ میں دیکھو تو زمین زیر و زبر ہو۔ بل ملاحظہ فرمائیں گے کہ میدان کی طرف دیکھ کے بولا یہ غضنفر، جاگیے جاگیے، میدان کی طرف دیکھ کے بولا یہ غضنفر، افلاک نے دیکھا ہے میری تیغ کا جوہر، بھولے گی نہ دنیا کبھی صفین کا منظر، پانی میں لگے آگ جو دیکھوں میں نظر بھر، بھولے گی نہ دنیا کبھی صفین کا منظر، پانی میں لگے آج جو دیکھوں میں نظر بھر، تو فولاد پگھل جائے فقط روب نظر سے، پتھر کا لہو کھینچ لوں پتھر کے جگر سے۔ فولاد پگھل جائے فقط روب نظر سے، پتھر کا لہو کھینچ لوں پتھر کے جگر سے، فولاد پگھل جائے فقط روب نظر سے، فولاد پگھل جائے فقط روب نظر سے، پتھر کا لہو کھینچ لوں پتھر کے جگر سے۔ تو جذبہ ہے لڑائی کا تو میدان سے نہ بھاگو، جذبہ ہے لڑائی کا تو میدان سے نہ بھاگو، جاتا ہوں ترائی پہ میرا راستہ روکو، تیر و تبر و نیزہ و شمشیر سنبھالو، کچھ بدر کی بھٹکی ہوئی روحوں کو بلا لو۔ سنیں میرا غازی کیا کہتا ہے، سنیں میرا غازی کیا کہتا ہے۔ سنیں جذبہ ہے لڑائی کا تو میدان سے نہ بھاگو، جاتا ہوں ترائی پہ میرا راستہ روکو، تیر و تبر و نیزہ و شمشیر سنبھالو، کچھ بدر کی بھٹکی ہوئی روحوں کو بلا لو۔ ارے خیبر میں جو آیا تھا وہ لشکر بھی نہیں ہو، تم لوگ تو مرحب کے برابر بھی نہیں۔ خیبر میں جو آیا جاتا ہوں ترائی پہ میرا راستہ، جاتا ہوں ترائی
حضرات مجیب صدیقی صاحب نیچے تشریف فرمائے، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ڈائج پہ تشریف لے آئیں. مجیب صدیقی صاحب ایک سال باواز بلند نعرہ صلوات. جذبہ ہے لڑائی کا تو میدان سے نہ بھاگو، جذبہ ہے لڑائی کا تو میدان سے نہ بھاگو، جاتا ہوں ترائی پہ میرا راستہ روکو، تیرو تبرو نیزو شمشیر سنبھالو، کچھ بدر کی بھٹکی ہوئی روحوں کو بلا لو، خیبر میں جو آیا تھا وہ لشکر بھی نہیں ہو، تم لوگ تو مرحب کے برابر بھی نہیں ہو، تم لوگ تو مرحب کے برابر بھی نہیں ہو. تو جس وقت آخری بند، جس وقت رکابوں پہ قدم آیا جری کا، جس وقت رکابوں پہ قدم آیا جری کا، شبیر کو اس وقت خیال آیا علی کا، حالانکہ نہ تھا وقت وہ اظہار خوشی کا، حالانکہ نہ تھا وقت وہ اظہار خوشی کا، اس کرب سے دل چیخ اٹھا سبت نبی کا، صدحیف نہیں وقت یہ اظہار خوشی کا، اس کرب سے دل چیخ اٹھا سبت نبی کا، روبے اسد اللہ تیری دید نہ ہوگی، عباس تیرے بعد کبھی عید نہ ہوگی، عباس تیرے بعد کبھی عید نہ ہوگی. اور یہ کان میں کہہ کے گئے ہیں میرے برادر عزیز مناظر صاحب مسدس کے جناب فضہ کے حوالے سے کہ تقریباً 3-4 سال پہلے جشن امام حسین میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا، اور کچھ وجوہات ایسی تھیں جس کی بات دوبارہ میں نے کہیں لکھنؤ کی محفل میں نہیں کہی. ملاحظہ فرمان نے جناب فضہ کے حوالے سے 2-3 بند. جناب فضہ اس بی بی کا نام ہے جس نے بڑے عزم و ہمت کے ساتھ آل محمد کی طرفداری کی اور حمایت کی، مدینے سے لے کر کربلا تک. فضہ کے کردار سے کوئی ایسا بچہ اس قوم کا نہیں ہے جو واقف نہ ہو. جی ہاں، میدان کربلا میں ضعیفی میں حبیب کا لڑنا اور ہے، مگر دربار یزید میں ضعیفہ فضہ کا یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا اور ہے. عظمت فضہ کو زمانہ کیا سمجھے، زہرا کو سمجھنے اور زہرا کو جاننے کی باتیں کرتا ہے زمانہ، آج تک زمانہ فضہ کو نہ سمجھ سکا. ملاحظہ فرمائے مدحبہ زبان ممدوحہ، فضہ کہتے کہ میں ہوں فضہ میری توقیر کو حق گیر سے پوچھ. بس 2-3 بار. میں ہوں فضہ میری توقیر کو حق گیر سے پوچھ، میں ہوں فضہ میری توقیر کو حق گیر سے پوچھ، سورہ دہر کی سلجھی ہوئی تفسیر سے پوچھ، پوچھ قرآن سے قرآن کی جاگیر سے پوچھ. خدا را بند ملاحظہ فرما لے. میں ہوں فضہ میری توقیر کو حق گیر سے پوچھ، سورہ دہر کی سلجھی ہوئی تفسیر سے پوچھ، پوچھ قرآن سے قرآن کی جاگیر سے پوچھ، میری عظمت کا بھرم شبر و شبیر سے پوچھ، قرآن سے قرآن کی جاگیر سے پوچھ، میری عظمت کا بھرم شبر و شبیر سے پوچھ. تو ساری دنیا مجھے قرآن زباں کہتی ہے، میری قسمت ہے کہ زینب مجھے ماں کہتی ہے. ساری دنیا مجھے قرآن زباں کہتی ہے، میری قسمت ہے کہ زینب مجھے ماں کہتی ہے، میری قسمت ہے کہ زینب مجھے ماں کہتی ہے. تو بنت پیغمبر اسلام کی منظور نظر، خادمہ ہوں میں فرشتوں کو بھی ہے اس کی خبر، پنجتن پاک کے سائے میں رہی شام و سحر، 5 معصوم دعاؤں کا ملا مجھ کو ثمر. ملاحظہ کریں گے 5 معصوم دعاؤں کا ملا مجھ کو ثمر، کتنے معصوم فرشتوں کا سلام آتا ہے، میری مرضی پہ بھی جنت سے طعام آتا ہے. کتنے معصوم فرشتوں کا سلام آتا ہے، میری مرضی پہ بھی جنت سے طعام آتا ہے، میری مرضی پہ بھی جنت سے طعام آتا ہے. مفتیوں سورہ انسان میں ڈھونڈو مجھ کو، کہاں ہے آپ؟ خدا را جاگیے.
مفتیوں لوگ کہتے ہیں زہرا کو دکھاؤ قرآن میں، علی کو دکھاؤ، حسنین کو دکھاؤ، آؤ ہم فضا کو قرآن میں دکھاتے ہیں۔ سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے۔ مفتیوں سورہ انسان میں ڈھونڈو مجھ کو، میں نظر آؤں گی قرآن میں ڈھونڈو مجھ کو۔ گلشن لولو و مرجان میں ڈھونڈو مجھ کو، وادی حضرت عمران میں ڈھونڈو مجھ کو۔ گلشن لولو و مرجان میں ڈھونڈو مجھ کو، وادی حضرت عمران میں ڈھونڈو مجھ کو، تو دین احمد کے نگہبان کو پالا میں نے، ارے گود میں سورہ رحمان کو پالا میں، گود میں سورہ رحمان کو پالا میں۔ دنیا کا ہر حاکم چاہتا ہے کہ ایک ملک پر قبضہ ہوا ہے تو دوسرے ملک پر بھی قبضہ ہو جائے، مگر فضا عجیب ہیں جو حکومت چھوڑ کے کنیزی اختیار کر رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائے کتنے معصوم فرشتوں کا سلام آتا ہے، میری مرضی پر بھی جنت سے طعام آتا ہے، سلطنت چھوڑ کے مانگی ہے کنیزی رب سے، سلطنت چھوڑ کے مانگی ہے کنیزی رب سے، کیا خبر تم کو میں کرتی تھی دعائیں کب سے، خادمہ بن کے درے پاک پہ آئی جب سے، بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ تب سے۔ خادمہ بن کے درے پاک پہ آئی جب سے، بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ تب سے، چشم بینا کو میری عرش نگاہی دے دی، مجھ کو صدیق کونین نے شاہی دے دی، مجھ کو صدیق کونین نے شاہی دے دی۔ فضا کہتی کہ میں نے پائی ہے جگہ گلشن پیغمبر میں، بند دیکھیں گے بتا رہے ہیں، میں نے پائی ہے جگہ گلشن پیغمبر میں، عمر گزری ہے میری بنت نبی کے گھر میں، دیکھ لینا میری عظمت کا بھرم محشر میں، میرے عشقوں کو بھی رکھیں گے علی کوثر میں، دیکھ لینا میری عظمت کا بھرم محشر میں، میرے عشقوں کو بھی رکھیں گے علی کوثر میں، تو اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا، میری آغوش میں قرآن کا پارا ہوگا، میری آغوش میں قرآن کا پارا ہوگا۔ اب جناب فضا کا درد بھی سن لیں، مستقل سفر اور محفلوں کی وجہ سے آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، ایسے میں آپ کے ساتھ کا سہارا ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ فضا کا درد سنیں کہ فضا کہتی ہیں کہ دشمن آل نبی مجھ سے حسد رکھتے ہیں، کہاں ہیں آپ دشمن آل نبی مجھ سے حسد رکھتے ہیں، باغ زہرا کے لٹیرے ہی فقط جلتے ہیں، سب غلامان علی میرا ادب کرتے ہیں، قمبر و بوذر و سلمان بہن کہتے ہیں، سب غلامان علی میرا ادب کرتے ہیں، قمبر و بوذر و سلمان بہن کہتے ہیں، تو قدر کرتے ہیں بہت فاتح خیبر میری، خیریت پوچھنے آتے ہیں پیمبر میری، خیریت پوچھنے آتے ہیں پیمبر میری، خیریت پوچھنے آتے ہیں پیمبر میری۔ اب یہاں سے آخری صرف 3 بند دربار یزید کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ جب یزید نے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی اور قتل کا حکم دیا، تو شہزادی جناب فضا آگے آئیں اور کہا یزید فضا کے ہوتے ہوئے زینب پر کوئی آنچ نہ آئے گی، اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عجب انداز سے شہزادی کی بوڑھی کنیز فضا کہتی ہے کہ اے بنے فاحشہ لعنت ہو خدا کی تجھ پر۔ بس 3 بند، آخری 3 بند میں پڑھ چکا۔ سنیں جوانوں کا درباروں میں چوراہوں پر بولنا اور ہے، ہم جیسوں کا اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے امام باڑوں میں بیٹھ کر، اپنی جگہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر دشمنان آل محمد پر تبرہ کرنا اور ہے، مگر دربار یزید میں یزیدیوں کے درمیان، یزیدیوں کے سامنے ظالم حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فضا کا گفتگو کرنا اور ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ فضا کہتی ہے اے بنے فاحشہ لعنت ہو خدا کی تجھ پر، تو ڈراتا ہے مجھے قتل کی دھمکی دے کر،
تو ڈراتا ہے مجھے قتل کی دھمکی دے کر، ڈال دیں گے میرے قدموں میں ابھی تیرا سر، دیکھ حبشی ہے کھڑے تیغ برہنہ لے کر۔ تو ڈراتا ہے مجھے قتل کی دھمکی دے کر، ڈال دیں گے میرے قدموں میں ابھی تیرا سر، دیکھ حبشی ہیں کھڑے تیغ برہنہ لے کر، تو تجھ کو دربار میں زندہ ہی جلا ڈالوں گی، تیرے ہی گھر میں تیری قبر بنا ڈالوں، تجھ کو دربار میں آخری بند زندہ ہی جلا ڈالوں گی، تیرے ہی گھر میں تیری قبر بنا ڈالوں گی۔ شعلہ صبر سے بچ کر تو کہاں جائے گا؟ فضا کہتی ہے یا یزید، شعلہ صبر سے بچ کر تو کہاں جائے گا؟ اپنے سائے سے ہی ایک روز تو گھبرائے گا، چین کا سانس نہ لے پائے گا، پچھتائے گا، تیرا وارث ہی تیرے تخت کو ٹھکرائے گا۔ شعلہ صبر سے بچ کر تو کہاں جائے گا؟ اپنے سائے سے ہی ایک روز تو گھبرائے گا، چین کا سانس نہ لے پائے گا، پچھتائے گا، تیرا وارث ہی تیرے تخت کو ٹھکرائے گا۔ تو میرے ایثار کی ہر دل پہ حکومت ہوگی، تا قیامت تیرے اجداد پر لعنت ہوگی، قیامت تیرے اجداد پر لعنت ہوگی۔ آخری بند زحمت تمام۔ فاتح خیبر و خندق کی نمک خوار ہوں میں، ہر جگہ آل پیمبر کی طرف دار ہوں میں، حاکم شام سمجھتا ہے کہ لاچار ہوں میں، تو نہیں جانتا فولاد کی دیوار ہوں میں۔ بیت منادہ فرمانے آخری بند ہے، یہ حاکم شام سمجھتا ہے کہ لاچار ہوں میں، تو نہیں جانتا فولاد کی دیوار ہوں میں، اب اگر نام بھی لے گا میری شہزادی کا، حشر دیکھے گا زمانہ تیری بربادی۔